لبرلز اور نام نہاد روشن خیالوں کی جانب سے اسلامی احکامات کا مذاق اڑانے اور اس پر سوالات اٹھانے کے بعد اب ایک اور مکروہ قدم اٹھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنے ناپاک اور غلیظ چیزوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کے گھر کا انتخاب کرنا اور اس میں جا کر اس کو شوٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو بڑی وائرل ہے جس میں صبا قمر اور بلال سعید جو ہے وہ ایک گانے کے سین کو فلما رہے ہیں، جس میں صبا قمر بلال سعید کا ہاتھ پکڑ کر نیم رقص کرتی باقاعدہ طور پر نظر آ رہی ہیں، گو کہ ناچ گانا میوزک اس کے متعلق تو واضح احکامات ہے بھائی، یہ تو ویسے ہی حرام ہے اور آپ اس حرام کام کے لیے رخ کر رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے گھر کا۔ اور میں در حقیقت لعنت بھیجنا چاہتا ہوں اس وقت پورے پاکستان کی جانب سے جن لوگوں نے یہ کیا، جن لوگوں نے کروایا اور جنہوں نے اس کی اجازت دی۔ سب سے پہلے تو آ جائیں جی وہ تمام ریاست مدینہ کے نام نہاد ریاست مدینہ کے علمبردار، جی مدینہ جیسی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے نا، اس مسجد کے اندر اس ساری غلاظت کو انجام دینے کی اجازت دی گئی ہے اوقاف کی جانب سے، کیونکہ یہ مسجد جو ہے وہ محلے کے کسی 4 افراد کی کمیٹی جو ہے وہ اس کو لیڈ نہیں کرتی بلکہ اوقاف لیڈ کرتا ہے، اور اوقاف کو وفاق لیڈ کرتا ہے، یعنی ریاست نے اس گھٹیا فیل کی اجازت دی ہے، 30,000 روپے لیے۔ اور سب سے پہلے تو یہ بات بھی کہ جس نے اس چیز کی اجازت دی ہے نا، ذرا میرا دل چاہ رہا ہو میرے سامنے آنا 2 جھاپڑ مار کے اس کا منہ گھما دوں۔ اجازت نامے کے اندر جو شقیں موجود ہیں اس میں کیا لکھا، موصوف فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس سے اسلامی احکامات کی خلاف ورزی ہو، اور ہر اس عمل سے جو ہے نا وہ اجتناب کیا جائے گا۔ میں اس گدھے انسان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میوزک تو ویسے ہی حرام ہے، گانے کی ویڈیو ہوگی تو اس کے اندر تو کیا سمجھ رہا ہے بھائی کہ کسی کو جو ہے وہ پردہ اور باپردہ خواتین کو دکھایا جائے گا؟ اگر یہاں پہ گانے کو ہٹا بھی دیا جائے، یہاں پہ صرف جو ہے وہ کسی ڈرامے یا فلم کے سین کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم نہیں جانتے کہ وہاں پہ ایک مخلوط کلچر ہوگا، محرم نامحرم کا فرق مٹایا جائے گا، حیا اٹھا کر 200 میل دور پھینک دی جائے گی۔ آپ کا اگر گمان یہ ہے کہ ایسی سینز کے اندر اور گانوں کے سین کے اندر کوئی بیٹھ کر درس قرآن دے رہا ہوگا، کسی کو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے طریقے بتا رہا ہوگا، تو آپ سے بڑا ننھا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ ریاست مدینہ کی جانب سے نعوذ باللہ اس سارے فعل کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر دوسری طرف آ جائیں چوری اور اس پر سینہ زوری کی اعلیٰ ترین مثال یعنی صبا قمر صاحبہ ٹویٹ کی ہے۔ ٹویٹ کے اندر کیا لکھتی ہیں، بولتی ہیں جی وہاں پہ تو بس ایک گانے کے جو ہے نا وہ نکاح کے سین کو فلمایا گیا ہے اور کوئی پلے بیک میوزک بھی نہیں تھا، اس میں کوئی مذاق ہی نہیں ہے، یعنی جسٹیفائی کر رہی ہے محترمہ اس سارے عمل کو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نکاح کا سین تھا یا حقیقت میں نکاح ہو رہا تھا؟ وہاں پہ آپ جو ہے وہ بلال سعید کا ہاتھ پکڑ کے گول گول گھوم رہی تھی، اس چیز کی اجازت آپ کو کون دیتا ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر محرم نامحرم کے فرق کو مٹا دیا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر بھی اگر خواتین اور مرد ہو نا تو دونوں کے علیحدہ پورشن ہے، صرف خانہ کعبہ ہے جہاں پر دونوں موجود ہوتے ہیں کیونکہ کعبے کا طواف ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسے وقت کے اندر بھی جب نماز ہوتی ہے تو دونوں کی صفیں علیحدہ علیحدہ بنتی ہیں۔ وہاں پہ محترمہ جو ہے وہ بلال سعید کا ہاتھ پکڑ کے گول گول گھوم رہی ہیں خدا کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر۔ ہمیں تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ کسی نامحرم کا ہاتھ تمہیں چھو، اس سے بہتر ہے کوئی تمہارے سر کے اندر کیل ٹھوک دے، اور آج یہ بدبخت کھڑے ہو کر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ مسجد خدا کا گھر ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ مسجد جو ہے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی کوئی ذاتی چیز کھو جائے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ مسجد سے اس کا اعلان کروائیں، اور یہ جا کر کے گانوں کے سین وہاں پر ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہاں پہ سینہ زوری نہیں جی ہم نے بالکل صحیح کیا، ڈوب کے مر جانا چاہیے ان بدبختوں کو۔ میں تمام کے تمام اس وقت در حقیقت دیکھیں معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں، بندہ جا کے ریاست کے پاس کھڑا ہوتا ہے، ریاستی اداروں کے پاس درخواست کرتا ہے، لیکن ریاست تو خود سارے اس بغیرتی کے اندر انوالو پائی جا رہی ہے۔ بندہ کس کے پاس جا کر اپنے دل کا درد جو ہے نا وہ کم کرے؟ کوئی کہہ دے گا مجھے بھی تم بہت ایکسٹریمسٹ مسلمان ہو، لیکن میرے رب کے گھر کی بات ہوگی، اسلام کے گھر کی اسلام کی بات ہوگی تو ہاں میں ایکسٹریمسٹ ہوں بھائی۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی لا کر غلاظت پھینکے گا، آپ اٹھا کر اس غلاظت کو باہر پھینکیں گے نا، آپ اس پہ غصے کا اظہار کریں گے۔ میرے رب کے گھر کے اندر تم یہ غلیظ حرکتیں کر رہے ہو، محرم نامحرم کا فرق مٹا کر رکھ دیا، حیا کے کلچر کی اینٹ سے اینٹ بجاتی جوتے کے نوک پر رکھ دیا نعوذ باللہ اسلامی احکامات تم نے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی کو ندامت ہی نہیں ہے۔ میں لاہور کے بسنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، صبا قمر ہو بلال سعید ہو، یہ انجام دیا ہے، یہ اس کے مجرم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، ڈائریکٹر ہے جس نے اجازت دی، جا کر ان کے خلاف FIR کٹوائیں۔ میں در حقیقت تمام مکاتب فکر کے علماء سے کہہ رہا ہوں، تمام ذمہ داران سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں مل کر اتحاد سے کھڑا ہونا پڑے گا۔ معاملہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ناموس رسالت کے معاملات کے اوپر ان کی زبانیں دراز ہوتی جا رہی ہیں۔ ریاست مدینہ عمران خان صاحب مندر بنانے کے لیے ڈوبے مر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس سارے معاملات کے اوپر کچھ بولتے ہوئے زبان میں تالے پڑ جاتے ہیں۔ ناموس رسالت کے معاملات ہوں، 295C کا قانون ہو، سب جو ہے وہ اس کے اوپر بولے جا رہے ہیں اور حقیقتاً مختلف انداز میں ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ میں تمام مکاتب فکر سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، دیکھیں اب ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، یہ اپنی بغیرتیاں کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، اللہ کے نام پر بنا ہے، یہاں پر اللہ ہی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا پرچم ہی لہرائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے متحد ہو کر کھڑے ہوں اور ان تمام عوامل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں، اور جو اس سارے معاملے کے اندر ملوث ہیں سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی گھٹیا حرکت مسجد میں کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔